ایک اور ہتھیار ہے بی جے پی سرکار کے پاس، یو اے پی اے، پی ایس اے، این آئی اے ایجنسیز، ای ڈی، یہ بھی ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو، چاہے وہ جموں ہو چاہے کشمیر ہو، ان کو گھر سے بے گھر کرنے کی، ان کو اپروٹ کرنے کی، ان کو ستانے کی، ان کو تنگ کرنے کی، یہ ایک اور یو اے پی اے سمجھ لیجئے یہ ہے۔ ادروائز چائنا نے ہمارے 20,000 اسکوائر کلومیٹر زمین ہماری انہوں نے ہڑپ لی، ان سے تو وہ چھڑا لے نا، پہلے تو گھاس چرائے چائنا سے چھڑا لے، اس کے بعد یہاں گھاس چرائے تو گاؤں کا اپنا ان کا حق ہوتا ہے یہ۔ اور جو لوگ اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں، اب کہتے ہیں امیر غریب، جن کے پاس 10 مرلے زمین ہے، جن کو کل کھجی وارہ میں باقی جگہوں پہ جہاں انہوں نے اننت ناگ میں، یہاں سری نگر کے اندر، کرن نگر میں، باقی جگہ پہ جہاں انہوں نے کل ڈیمولیشن کیا، اور ایون فار دیٹ میٹر نیڈوز، یہ تو آج کے لوگ نہیں ہیں، یہ تو بہت پرانے مہاراجہ کے ٹائم سے ان کے پاس یہ زمینیں ہیں۔ تو آج امیر اور غریب کے بیچ میں فساد ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ جی ہم امیروں کو کر رہے ہیں، جو بیچارے 6 مرلے پہ جن کے مکان ہیں جو توڑے جا رہے ہیں، چاہے بٹنڈی ہو، چاہے کشمیر ہو، چاہے جموں ہو، چاہے بارڈر کا علاقہ ہو، تو وہ کون سے امیر لوگ ہیں؟ اور یہ امیر غریب کا کیا ہے؟ پہلے تو ہندو مسلمان کو لڑایا، اس کے بعد گجر پہاڑی کر دیا، شیعہ سنی کر دیا، اب امیر غریب کے کہہ کے لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، تو یہ بہت غلط ہے۔ اور میری گزارش ہے لوگوں سے، آپ دیکھیے لداخ میں کس طرح لوگ اکٹھے ہو گئے، کرگل و لداخ کے، جب تک جموں اور کشمیر کے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے تو یہ جو مصیبتیں ہم پہ آ رہی ہیں اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے ہمسایہ کا تماشا مت دیکھو، تماشائی مت بنو، سامنے آؤ اور سامنے کھل کے بات کرو۔ میم بھارت جوڑو یاترا کا کیا امپیکٹ رہا جموں؟ بس ہو گیا، کسی اور چیز کے اوپر، لوکل جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کہا کہ ہمیں ایک جٹ ہونا ہے۔ اگر یہ ڈیمولیشن ڈرائیو نہیں رکی تو کیا پی ڈی پی سڑکوں پہ ہمیں دکھے گی لوگوں کے ساتھ؟ پی ڈی پی تو آلریڈی پروٹیسٹ، یہاں پروٹیسٹ بھی نکالتے دیتے ہیں کیا؟ پروٹیسٹ سے بات ختم نہیں ہوتی ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں سے، آپ نے کہا ایک جٹ ہو کے ہمیں بات کرنی ہے، تو کیا پی ڈی پی سڑکوں پہ ہمیں اس غریب عوام کے ساتھ دکھے گی؟ میری چھوٹی بہن، یہاں تو سڑکوں پہ کس کو آنے دیتے ہیں؟ یہاں تو بھارت جوڑو یاترا کے لیے لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس یاترا میں حصہ لینا چاہتے تھے، ان کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیا۔ یہاں تو کشمیر میں تو بالکل ہی بات کرنے کی منائی ہے۔ کل تو بٹنڈی میں لوگ نکلے، مگر کشمیر میں لوگوں کو باہر نکلنا ہی ان کے لیے مشکل ہے، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو پی ایس اے لگایا جاتا ہے۔ یہاں تو ایسی دہشت رکھی ہے انہوں نے۔ میم آج اسی طرح نرملا رمن نے لاسٹ بجٹ جو ہے وہ پروڈیوس کیا، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو، جبکہ ان کے انوسار یہ پیپل فرینڈلی بجٹ ہے؟ دیکھیے وہی بجٹ وہی ہے جو پچھلے 8-9 سال سے آ رہا ہے، ٹیکسز بڑھ گئے ہیں، جو ویلفیئر سکیمز ہیں جس پہ یہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے تھا، سبسڈیز پہ جو پیسہ خرچ ہونا تھا وہ اس پہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، جو ان کے کچھ کرونی کیپٹلسٹ ہیں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے لیے سارا ٹیکس جمع کیا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ شور مت کیجیے، آپ بات کرنے دیجیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اس کا فائدہ عوام کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ ٹیکس سے تو لوگوں کی کمر توڑ دی۔ عوام کو فائدہ دینے کے بجائے جو ویلفیئر سکیمز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، سبسڈیز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس وقت یہ 8واں یا 9واں بجٹ ہے ان کا، اور ہندوستان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ جو لوگ غریبی کی ریکھا سے اوپر آ گئے تھے وہ پھر نیچے چلے گئے ہیں۔ آپ 80 کروڑ لوگوں کو مفت راشن دیتے ہو، وہ بھی کم کر دیا، وہ آپ 4 کلو دے رہے ہو۔ یعنی آپ نے روزگار کا وعدہ کیا تھا 2 کروڑ، وہ تو نہیں دے رہے ہو، پر لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہو۔ تو یہ بجٹ کچھ بزنس مینس کے لیے بجٹ بنایا جاتا ہے، یہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، غریبوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کچھ بڑے لوگوں کے لیے۔ اور جہاں تک لینڈ کا سوال ہے، جو یہاں پر مجھے یہ بتائیے گورنر ہاؤس وہ کہاں پر ہے؟ بی بی کینٹ وہ کہاں پر ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے لوگوں سے شروع کریں تو پھر گورنر ہاؤس سے شروع کریں، بی بی کینٹ سے شروع کریں، ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو کورٹ کی اس آرڈر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیونکہ کورٹ کا بھی اس میں آرڈر آیا ہے کہ اسٹیٹ کا یہ اپنا مسئلہ ہے وہ خود نپٹے اس سے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جموں میں اس طرح کی کارروائی نہیں دیکھی جا رہی ہے، جبکہ مور دین 80% آف لینڈ کنکیورڈ اینڈ آکوپائڈ بائی دا اسٹیٹ اینڈ دا گاچرائی لینڈ، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جموں کے لوگوں نے ریئیکٹ کیا، کل بٹنڈی میں لوگ نکلے، اور یہاں کشمیر میں لوگ باہر نہیں آ سکتے ہیں۔
اور دوسرا میں یہ آپ کو بہت ہی کہنا چاہتی ہوں وتھ گریٹ رسپانسبلٹی، یہ ایک کرپشن کا بہت بڑا حصہ ہے. امیروں سے پیسہ لینا چاہتے ہیں اور غریبوں سے ووٹ لینا چاہتے ہیں، تاکہ غریب اتنا مجبور ہو جائے. اس کو بی جے پی آفس میں بلایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے آپ نے بی جے پی کو سپورٹ کرنا ہے، اور جو امیر ہے ان کے ساتھ الگ طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے آپ کو فلانی افسر سے ملنا ہے. یہ بھی کرپشن کا ایک بہت بڑا طریقہ یہاں اختیار کیا گیا ہے. پہلے یہاں نوکریوں میں بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن ہو رہی ہے، اور آج زمین کو لے کے یہ امیروں سے پیسہ لینا چاہتے ہیں اور غریبوں کو بی جے پی کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اپروٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا جو سچویشن اس وقت جموں کشمیر میں بنی ہوئی ہے، اس سچویشن میں اگر الیکشن ہوتے آپ کو نہیں لگتا ضروری بن گیا ہے این سی پی ڈی پی کا ایک ساتھ لڑنا؟ چلیے چھوڑو کوئی اور بات. آپ پوچھیے، آپ بتائیے. اکثر ہم نے دیکھا 5 اگست 2019 کے بعد جب بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آرڈر جاری ہوا یا کسی لا میں امینڈمنٹ ہوا تو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز نے لائک پی ڈی پی، این سی اور آپ کی جو لائک مائنڈڈ پارٹیز ہیں جو بی جے پی کے اگینسٹ اس کے خلاف آواز اٹھائی. اس میں ہم نے دیکھا 2 3 4 دن آواز اٹھائی گئی، اس کے بعد پھر خاموش. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اس میں ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ جس طرح سے فارمرز لا کے خلاف باضابطہ ایک پروٹیسٹ ہوا اور گورنمنٹ مجبور ہوئی اس کو رول بیک کرنے کے لیے؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ لداخ میں کرگل اور لداخ کے لوگ اکٹھے ہو گئے. جموں میں کل بٹنڈی کے لوگ نکلے، انہوں نے روکا، مگر جب تک جموں اور کشمیر کے لوگ، خالی کشمیریوں سے بات نہیں چلے گی، جب تک جموں کا ڈوگرا اور کشمیر کا کشمیری اکٹھے نہیں ہو جائیں گے اس مدعے پہ، تب تک آپ اس ظلم کو نہیں روک پائیں گے. میرا ایک ہی سوال آپ سے رہے گا. آپ نے کہا کہ کل بٹنڈی کے لوگ باہر آئے، خیر کشمیر کے لوگ تو باہر آ نہیں سکتے، کیا جموں میں ایک راجیہ اور یہاں پر دوسرا ایک رول وہاں اور ایک رول یہاں کے لوگ کیوں نہیں باہر آ سکتے؟ میں نے آپ کو بولا یہاں کے لوگوں کے پیچھے ای ڈی ہے، این آئی اے ہے، پی ایس اے ہے، یو اے پی اے ہے. یہاں کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالتے ہیں. ہماری چھوڑیے، آپ اپنی بات کر لیجئے جرنلسٹ کی. آپ لوگوں کے پاسپورٹ بند ہے، آپ لوگوں کو تھانے پہ بلایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بات کیوں کہی، یہ بات کی. یہاں تو پورا جو ظلم ستم کا جو بازار ہے وہ جموں کشمیر میں بالخصوص وادی میں گرم ہے، تو لوگ باہر کیسے نکلیں، بات کیسے کریں؟ کورٹ کا جو جواب آیا ہے انہوں نے کوئی بھی انٹرفرنس نہیں دکھائی ہے اس میں. دیکھیے میں کورٹ پہ تو زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی. میں جو کرن رجیجو جنہوں نے بولا کہ بھائی جو عدالتیں ہیں ان کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، تو یعنی کہیں نہ کہیں جو ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ میڈیا ہے چاہے جوڈیشری ہے، ان کو بھی کوشش کی جا رہی ہے سبجوگیٹ کرنے کی. میم اپوزیشن کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے پیپل فرینڈلی اس لیے بنایا گیا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں اور اس میں کوئی پیپل فرینڈلی نہیں ہے. ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں، جی ایس ٹی بڑھایا گیا ہے، عام غریب کی جیب سے پیسہ نکلے گا اور جو بڑے ان کے دوست ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ان کے پاس جائے گا. کوئی سوشل ویلفیئر اسکیمز کا پیسہ نہیں بڑھایا گیا، کوئی سبسڈیز بڑھانے کے بجائے ختم کی گئی. گیس کی قیمت 1200 روپے ہے اس وقت، تو ہے کیا کچھ بھی نہیں رہا. مودی ٹینیور کا لاسٹ بجٹ ہو سکتا ہے، مودی ٹینیور کا لاسٹ بجٹ ہو سکتا ہے.